ہو سکتا ہے وہ نفسیاتی بیماریاں بھی ہوں. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو تشخیص کیسے کریں گے کہ کون سی بیماری جو ہے وہ روحانی ہے اور کون سی بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہے؟ کوئی اس میں پیرامیٹرز ہیں ہمارے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل طہار پر. سید بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ عنوان اس دور میں اس معاشرے میں قائم کیا ہے. دیکھیے دو حصے ہیں, ایک شعور ہے ایک لا شعور ہے. کانشیس اور سب کانشیس. جی, شعور ہے اور لا شعور. جو شعور ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے, جو لا شعور ہے اس کا تعلق مائنڈ سے ہے. مائنڈ اینڈ برین یہ دو الگ چیزیں ہیں. جو نفسیاتی بیماریاں ہماری ہیں اس کا زیادہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ سے ہوتا ہے. ٹھیک, جس میں ڈپریشن ہے, ایگزائٹی ہے, ابھی جدید دور میں اسے پینک اٹیک بھی کہتے ہیں. تو اس میں ایسی کیفیات آتی ہیں کہ جہاں غلط فہمیاں دور ہو بڑھ جاتی, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا. بہر میں اس میں مختصر کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ معجزوں کا انتظار کاہل لوگ کرتے ہیں. کاہل لوگ صرف معجزوں کا انتظار پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. اللہ نے, اس کریم اللہ نے, میرے رحمان اللہ نے, آقا نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ آپ کو کاوش کرنی ہے, آپ کو محنت کرنی ہے. اس میں جو نفسیاتی معاملات ہے اس کو تو ڈاکٹر دیکھتا ہے, ٹھیک ہے جی, جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی. اور یہ جو روحانی, مجھے تو کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ روحانی بیماری, روحانیت ہوتی ہے, روحانی بیماری کا مجھے ہو سکتا ہے مجھے اصلاح کی ضرورت ہو. میں نے وہ اپنی بات کو کھل نہیں کہا. صرف اتنا ضرور ہے بلال بھائی کہ جب ہم معاشرے پہ نظر مارتے ہیں تو زیادہ تر جتنا کہوں اتنے زیادہ کچھ بہانے زیادہ شامل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتی ہے, شو کچھ اور کیا جاتا ہے. اور ہمارا جو اللہ معاف کرے میں ان پڑھ معاشرہ ہے اور بالکل ہمارے دیہات جو ہیں ماشاءاللہ سب جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن وہ طرح طرح کی باتیں, جی بچے کو یہ ہو گیا, بچے کو وہ یہ ہوگا, بچے کو یہ ہو گیا, بچی کو یہ ہو گیا, بچی کو. پھر اس کو ڈنائی بھی کوئی نہیں کر رہا ہوتا, وہ دم کے لیے لے کر جاتے ہیں, وہ دم بھی کروا لیتے ہیں, پھر وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ معاملات ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ ہر اصل کا ایک نقل ہوتا ہے, ہر اصل کا ایک نقل ہوتا ہے. میں جو روحانی پیشوا ہیں میں ان کی قابلیت پر کوئی مطلب بات نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ بنے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, جن کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بزنس ہے, تو وہ بزنس کے حوالے سے تو وہ کہیں گے نا. اب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر مجھے کبھی بھی نہیں کہے گا آپ کو کچھ نہیں ہے, فیس کس بات کی. آپ جیسے لوگوں کے لیے ڈاکٹرز نے نا فیس پہلے رکھنی شروع کر دی ہے, وہ پہلے لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ میں کہہ دوں کوئی بیماری نہیں ہے وہ فیس ہی نہ دے. میں قاری صاحب کو شامل کر لوں. قاری صاحب آپ اس کو کیسے کنٹینیو کریں گے بات کو؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. جی. اور جس وقت تلاوت سے اس کی سلوٹیں بدلنی شروع ہو جائے, چہرہ بدلنا شروع ہو جاے. کیا مطلب اس کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلنی شروع ہو جائے. کس کی؟ مریض آدمی جس کو چیک کرنا ہے. قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں, اور اسی طرح اذان اس کے اوپر 21 دفعہ 11 دفعہ اذان دیں. اگر تو اس کو کوئی روحانی ایسا مرض ہے کوئی جو شیطانی اثرات والا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ یا تو بہ کی باتیں کرنی شروع کر دیں. روحانی مرض ہوتا ہے, روحانی مرض ہوتا ہے. اس کو روحانی کیوں کہتے ہیں پھر؟ اصل میں یہ ہے کہ روحانیت تو ہم نے اللہ سے منسوخ کی ہوئی ہے نا. ہاں, یہ ہے کہ جو اللہ رسول سے توڑنے والا مرض ہو, اللہ وہ روحانی مرض میں آ جاتا ہے. اچھا. اور جو اللہ رسول سے جوڑنے والا وہ پوزیٹیو روحانیت ہے. بالکل. یعنی اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو جو لوگ عام طور پہ مرتد ہو جاتے ہیں یہ روحانی بیماری ہوتی ہے. یہ روحانی بیماری ہے, پکی بات. یہ بیمار ہوتے ہیں, یعنی کہ پھر ان کا کوئی, کیونکہ وہ بیمار ہیں, پھر ان کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں تعزیر وغیرہ تو نہیں لگتی؟ نہیں شاہ صاحب, اس میں دیکھیں پتہ ہے کیا, کچھ ایسی امراض ہیں جو آپ کے نظریات سے روحانی شیطانی بیماری بنتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو انسان ایڈ ہوتے ہیں جادو کرتے ہیں اس سے مرض بنتا ہے. اور کچھ میں ایسا ہے کہ بندے کا شیطان اس کو لغویات فضولیات میں نظریات میں جس وقت لے کے جاتا ہے تو وہ نظریات کی دنیا میں ایسا گم ہوتا ہے
کہ جس سے اسے اللہ رسول بھول جاتا ہے اور کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا, اور پھر دیکھیں یعنی کہ یہ سارے لوگ جو دنیا میں ریلیجن پہ یا کمپیریٹیو ریلیجن پہ یا تھیولوجی پہ ریسرچ کرتے ہیں, یہ سارے بیمار ہیں. نہیں, بیمار دیکھیں پتہ ہے کیا, ہر وہ بندہ بیمار ہے جو اللہ رسول کا نہیں ہے. نہیں, وہ تو جنرل سی بات ہوتی ہے. نہیں, جنرل سے نہیں, روحانی مرض دیکھ رہے ہیں نا, ہر وہ بندہ بیمار ہے. اور سب سے بڑی 1.5 ارب 8 ارب میں سے 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, باقی سب بیمار ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے پورا. دعویٰ ہے کہ باقی سارے بیمار ہیں. باقی سارے بیمار ہی نہیں ہیں, بلکہ بیماری کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک بیماری وہ ہے جو آپ کو فانی دنیا میں تکلیف دیتی ہے, اور ایک بیماری وہ ہے جو آپ کو لا فانی نامتناہی دنیا میں آپ کو بالکل نکارہ بنا دیتی ہے. مثلاً جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ فانی دنیا میں بھی بیمار ہو جاتا ہے, اور لا فانی کون سی دنیا؟ مطلب نہ ختم ہونے والی آخرت ہے. آخرت میں اس کے لیے قبر کا عذاب. بات کر رہے ہیں نہیں, دنیا دیکھیں, روحانی مرض وہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ روحانی بیمار ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ بیماری آپ اس کو مثال کے طور پہ یا مثل کے طور پہ نہیں استعمال کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی بیمار, ریئلٹی میں بیمار ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ صرف تقریباً 1.5 ارب لوگ مسلمان ہیں, وہ بھی کچے پکے میری طرح کے, اور باقی 6.5 ارب جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں بیمار ہیں. پکی بات ہے. دیکھیں قرآن کریم کیا ہے, قرآن کریم کیا ہے, من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. آدمی جیسے شاہ صاحب نے بات کی, آدمی کا دل ہے, آدمی کا دماغ ہے, آدمی کا جسم ہے, یہ 3 چیزیں ہیں. نہیں, آپ نے مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتانا ہے کہ 6.5 ارب بیمار ہیں. بات تو یہ ہو رہی تھی, آپ نے کہا میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, قرآن آپ کہیں اور لے گئے. نہیں, قرآن کریم کی آیت وہاں نہیں جانا. نہیں, وہاں نہیں جانا. قرآن کریم کی تو بہت سی آیتیں ہیں نا, آپ نے اس پہ رہنا ہے. اس میں دیکھیں کہ اس پہ کون سی آیت ہے کہ 6.5 ارب بیمار ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اے حبیب, جو لوگ اپنے دل میں ایمان کو چھپا لیتے ہیں اور ظاہر نہیں کلمہ پڑھ کے کرتے, وہ ایسے بیمار ہیں, ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں, ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. اس لیے کہ ان کے کان بیمار ہیں, ان کے دل بیمار ہیں. دل میں ایمان ہے, دل میں ایمان اگر دل میں ایمان ہے اور وہ ایمان سے نہیں کرتے, اصل ایمان وہی ہے جو زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد. آپ کے مطابق سارے جو کلمہ گو نہیں ہے اس دنیا میں وہ سارے بیمار لوگ. بیمار قرآن کہتا ہے نا, قرآن کہاں کہہ رہے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم, اور اسی طرح لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون. سمجھائیے گا, وہ سمجھائیے. ہاں میں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون. سمجھائیے گا ذرا, سمجھائیں. میں پہد پڑھا کہ ان کے پاس دل ہے, میں آپ کے پاس کیمرہ بعد میں لے کر آتا ہوں, آپ نے لینا کیمرہ, اس لیے آپ بات کو 3 دفعہ کرتے ہیں. نہیں, 3 دفعہ نہ کریں ایسی بات شکاری صاحب. دیکھیں, آپ نے روحانی امراض کا کہا تو روحانی میں کہہ رہا ہوں قرآن سے مجھے بتا دیجئے کہ 6.5 ارب لوگ بیمار ہیں. آپ نے دعویٰ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ترجمہ سنیں جی, کہ ان کے پاس دل ہے لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہے لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں, ان کے پاس آنکھیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ وہ دیکھ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ سن رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ سوچ رہے ہیں, لیکن قرآن ان کو کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ جانوروں ایمان کی بات ہو رہی ہے.